نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ اس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ایک بڑی خبر کے بارے میں جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ سورۃ النبأ ہے، اور نبأ کا معنی ہے خبر۔ نبی کا مادہ وہ بھی نبأ ہے، نبی کا لفظ بھی اسی سے لیا گیا ہے۔ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خبر دیتا ہے۔ یہ سورۃ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور جو حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی 3 عقائد کو بیان فرمایا۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو مختلف انداز میں، مختلف دلائل کے ساتھ اور مختلف تعبیرات کے ساتھ قیامت کا اس بات فرمایا ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی خبر کے پیچھے ہے۔ کوئی کاروبار کی خبر دیکھتا ہے، کوئی سیاست کی، کوئی کھیل کی، کوئی دنیاوی معاملات کی، لیکن قرآن کریم پوچھتا ہے کہ تم اس عظیم خبر کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ جس پر تمہاری ہمیشہ زندگی کا فیصلہ ہونا ہے، جس پر تمہاری ہمیشہ رہنے والی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو اس کی ابتدا میں فرمایا عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ اس سورت کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بنیادی اعتراض اور باہمی مذاکرے کا ذکر فرمایا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، قیامت کے بارے میں انکار، حیرت اور اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سوالیہ انداز سے فرمائی، کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا ایک مؤثر اسلوب ہے کہ سامع کے ذہن میں فوراً تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں اتنی گفتگو ہو رہی ہے۔ اگلی آیت میں جواب ہے عن النبأ العظیم، ایک انتہائی بڑی خبر کے بارے میں۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد قیامت ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اچھا، اس خبر کو عظیم کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے کیونکہ اس کا تعلق انسان کی پوری آخرت سے ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، قیامت کا قائم ہونا، قبروں سے اٹھایا جانا، میدان محشر، جزا و سزا، اعمال کا وزن، جنت و جہنم، ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی۔ دنیا کی جتنی بھی خبریں ہیں وہ آخرت کے معاملے میں ان کی حیثیت معمولی سی ہے، آخرت کی بہت بڑی خبر ہے۔ تو اور ایک یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، ایک ہے نبا اور ایک ہے خبر۔ نبا اور خبر میں فرق ہے۔ عربی میں خبر عام اطلاع کے لیے ہوتا ہے، اور جو نبا ہے یہ انتہائی اہمیت اور وقت والی چیز پر بولا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے عن الخبر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا عن النبأ العظیم، کہ انتہائی عظیم خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ آج بھی انسان کے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا آخرت کو حقیقت مان کر زندگی گزارنا، یا دنیا کو سب کچھ سمجھ کر آخرت سے غافل ہو جانا۔ تو اس سورت کے آغاز ہی میں مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تمہاری سب سے بڑی فکر کیا ہے؟
دنیا کی یہ چند روزہ زندگی یا آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی؟ الذی ہم فیہ مختلفون، یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ انسان لوگوں کا کسی چیز میں اختلاف کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ حق بھی متعدد ہو گیا۔ حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اختلاف کرنے والے بہت ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان کا معیار لوگوں کی اکثریت نہیں بلکہ قرآن و سنت ہے، اللہ کی وحی ہے، لوگوں کی اکثریت نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت انداز اختیار فرمایا ہے، پہلے سوال پھر جواب، پھر قدرت کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کے انعامات، پھر قیامت کا اثبات۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی اور فکر مند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔